کوئی بندہ صاحب استطاعت ہون دے باوجود حج نہیں کردا، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق جڑے ویلے مسجد دے اندر آؤ کوئی جگہ دیکھ لو جتوں صفائی ہون والی ہوے تے امام نو انج اچھی اکھاں کر کے نہ ویکھیا کرو، مانجا پکڑ کے خود دی صفائی کر لیا کرو، اے سوچ کے کہ اگر جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے گھر دی صفائی کر سکدے تے سانوں کیڑی بیماری ہے، اسی کیوں نہیں کر سکدے؟ بھائیا جڑے ویلے مسجد دے گھر نو صاف کرنا اے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، لہذا اللہ دے گھر دی صفائی کرنے ہویا شرمایا نہ کرنے من، جویں کہ تسی جاندے ہو اے مہینہ میں ذوالقعدہ دا اور اگلا مہینہ میں ذوالحج دا، اس لئی عزیزاں نے من میں تواڈے نال حج دے متعلق بڑیاں ہی اہم ترین چند ایک گلاں کرنا چاہنا وا، جس کے اندر میں تواڈے سامنے بیان کراں گا فلسفہ حج، یعنی کہ مسلماناں تے حج نو فرض کیوں قرار دیتا گیا، اور دوسری گل فضائل حج، یعنی اگر کوئی بندہ حج کردا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بندے نو انعام کی عطا کردا ہے، اور او بندہ جڑا حج نہیں کردا اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے نو سزا کی دے گا۔ اس سے متعلق بڑھ نال چند ایک گلاں کراں گا، کیوں پہلے جان نہ لویے آیا ہے کہ لفظ حج عزیزاں نے من، حج جڑا ہے نا اسلام دے جڑے بنیادی ارکان نے انہاں چوں ایک رکن دا نام حج بھی ہے، لہذا جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ضروری ہے، اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان لے ہونا ضروری ہے بھائیا، اسی طرح ہر مسلمان بندے دے لئی حج کرنا ضروری ہے جڑا صاحب استطاعت ہے۔ اگر تسی حج نو دیکھو نا تے صرف سانو محبت دا درس دیندا ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاریاں دیاں یاداں نو تازہ فرماندا ہے، اور یہ ایسی محبت ہے جو میں بندہ نہ چیز الفاظ کے اندر ڈال نہیں سکتا، اس لیے تے ساڑھے بزرگ کہا گیا نا محبت متعلق محبت معنی اور الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی، لہذا جڑا صاحب استطاعت بندہ ہے اس نو چاہیے کہ حج کرے، کیوں جانیے نا یار حج کرنا ہوئے تے جانا کتے پیندا ہے، جویں کہ تسی جاندے ہو مکہ شہر جانا پیندا کیوں؟ کیونکہ اتنے اللہ تبارک و تعالی دا او گھر ہے جس سے متعلق اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جڑے ویلے اللہ نے زمین و آسمان نو تخلیق کیتا تے اپنا گھر بھی بنایا، جس نو آدم علیہ السلام نے بنایا، فرشتیاں نے بھی بنایا، اور بالآخر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی دے گھر نو بنایا، جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر نو بنا رہے سن، اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی کہ جڑے ویلے انہوں نے گھر بنایا تے دعا منگی یا اللہ ساڑی اس کاوش نو قبول فرما، جڑے ویلے گھر بنا لیا تے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی یا اللہ ساڈے لے حکم کی ہے، اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اے پیارے خلیل اللہ ذرا ندا لگاؤ نہ لوگانو، عرض کی تھی یا اللہ نہ تھے بندہ نہ بندے دی ذات آواز کس نو لگائیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پیارے خلیل اللہ ندا لگانا دعاڈا کام ہے، آواز لگانا دعاڈا کام ہے، اور دنیا دے ہر کونے تک دعاڈی آواز نو پہنچانا دعاڈے رب کریم دا کام ہے، تے پتہ چلیا جس آواز نو میرا مالک بلند کرے کوئی بھی پھوکا نال تویزہ نال اس نو دبا سکدا نہیں، اور جس نو میرا مالک دباوے اس نو کوئی بھی بندہ پھوکا نال تویزہ نال بلند کر سکدا نہیں، کیونکہ میرے مالک نے فرمایا نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ
فہو علی کل شیء قدیر۔ لہذا بھائی اے تویزاں والیاں کولو اور آ جڑے پھوکے مار دے نے نہ ڈریا کرو، پھوکے مارن والے باتیاں بھی پھوکا مار لین وان کو نقصان پہنچا سکدے نہیں۔ بہرحال جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے ندا لگائی، پھر عرض کیتی یا اللہ ساڈے لئی اور کی کام ہے؟ اللہ نے فرمایا انت ہیرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے پیارے خلیل اللہ میرے گھر نو صاف کر دیو۔ یا اللہ کنہ دلے؟ اللہ نے فرمایا جڑے لوگ نماز پڑھن والے نے، اعتکاف کرن والے نے، رکوع کرن والے نے، جڑا سجدہ کرن والے لوگ نے نا انہاں دے لئی میرے گھر نو صاف کر دیو۔ دوستو پتہ چلیا اللہ تبارک و تعالی دے گھر نو صاف کرنا اے جناب ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، لہذا اللہ دے گھر دی صفائی کرنے ہویا شرمایا نہ کرو۔ جڑے ویلے مسجد دے اندر آؤ کوئی جگہ دیکھ لو جتوں صفائی ہون والی ہوے تے امام نو انج اچھیاں اکھاں کر کے نہ ویکھیا کرو، مانجا پکڑ کے خود دی صفائی کر لیا کرو، اے سوچ کے کہ اگر جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ دے گھر دی صفائی کر سکدے تے سانو کیڑی بیماری ہے؟ اسی کیوں نہیں کر سکدے؟ بھائیا جڑے ویلے مسجد دے اندر آندے ہو اپنی چدراہٹ باہر رکھیا کرو، اے نہ سمجھا کرو اسی سیٹ ہاں، یہ اللہ دا گھر ہے، اگر چدراہٹ لے کے آؤ گے آکڑ لے کے آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ اوہی بندہ جولیاں بھر کے جاوے گا جڑا بندہ عاجزی نہ لاوے گا۔ اور ایک گل یاد رکھیا جے کل قیامت دے دھاڑے انہاں مساجد نو اٹھا کے اللہ دی بارگاہ پیش کیتا جائے گا۔ جڑا بندہ بڑے تکبر نال آندا ہوے گا، جڑا اپنے آپ نو بڑا چودھری سمجھدا ہوے گا، جڑے ویلے مسجد گواہی دے گی یا اللہ اے مسیتے آ کے چلاندا سی، اے چیخدا سی، اے فلاں فلاں گل کردا سی، اس ویلے کی جواب دے گا؟ اور وہ بندہ جڑا عاجزی نال آندا ہوے گا، ہر بندے نال محبت نال بولدا ہوے گا، تے جڑے ویلے مسجد اس بندے ڈھک کے گواہی دے گی، یقین جان اللہ تبارک و تعالی اس مسجد دی گواہی دے صدقہ دے نال اس بندے نو جنت عطا کر دے گا۔ عزیزاں نے من پتہ چلیا حج کرنا ہر بندے تے ضروری ہے، جڑا بھی صاحب استطاعت اے میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود خالق کائنات فرما رہا ہے اے لوگو جڑا بھی بندہ صاحب استطاعت ہے وہ کی کرے؟ حج کرے۔ جڑے ویلے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے گھر نو تعمیر کیتا اور اللہ تبارک و تعالی نے لوگاں نو حج دا حکم دے دیتا، کیا وہ جاننے ہاں جس طرح اج کل اسی حج کرنے ہاں کیا وہ جڑے لوگ سن وہ بھی انج ہی حج کردے سن؟ یعنی دور جاہلیت دے اندر لوگاں دا حج کرن دا طریقہ کار کی سی؟ بھائی دور جاہلیت دے اندر جڑے لوگ سن انہاں دے اندر بڑیاں کبھی بریاں عادات سن جنہاں نو اسلام نے ختم کیتا۔ پہلی بری عادت انہاں چ سی اللہ فرماندا ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى واتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یعنی وہ لوگ کہندے سن کہ جڑے ویلے حج دے ایام آندے نا، جڑے ویلے حج دے دیہاڑے آندے نے تے اگر کوئی بندہ نیکی چاہندا ہے، اللہ دی رضا چاہندا ہے، انہاں دا نظریہ ہوندا سی اگر کوئی بندہ چاہندا ہے کہ ساڈا حج کامل ہوئے تو بندہ پتہ کی کرے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کہنے سن کہ اپنے گھر دی پچھلی سائیڈ تو آوے، دروازے وچ داخل ہوے گا تے اس بندے نو ثواب نہیں ملے گا، اللہ جس کے اندر رضا نہیں ہے۔ یعنی انہاں دا عقیدہ سی کہ اپنے گھر دی پچھلی سائیڈ تو آ جائے۔ اسلام آیا، اللہ نے فرمایا جو تساں باطل نظریہ بنایا نا اس نو چھڑ دیو، لہذا اپنے گھراں وچ داخل ہویا کرو، اس دے اندر ہی میری رضا ہے۔ یعنی انہاں دے اندر جڑی کبھی بری عادت سی دوڑے تے میرے کریم رب نے اس نو ختم کر دیتا۔ اور دوسری انہاں دے اندر کبھی اور بری عادت اے سی او کہندے سن اللہ اکبر کبیرہ، اگر کوئی بندہ حج اور عمرہ اکٹھا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، حج علیحدہ کرے گا عمرہ علیحدہ کرے گا۔ اسلام آیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ومن حج البیت واعتمر
ولا جناح علیہ ان یطوف بہما، لہذا اگر کوئی بندہ حج اور عمرہ دونوں نو رلا کے اکٹھا کرنا چاہے تے ساڈے نزدیک اس بندے تے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جڑا بندہ دونوں نو اکٹھا کرنا چاہندا وہ کر سکدا ہے، اور اسے نو حج قران کہندے نے۔ لہذا اسلام نے انہاں دے اندر جڑی اے بری عادت پائی جاندی سی اسلام نے ختم کیتی۔ اور تیسری انہاں دے اندر بری عادت یہ سی، وہ کہنے سن کہ جڑے ویلے دور دراز تو لوگ آن نا اپنا ذاتی راہ نال نہ لے کے آن، کھان پین دے لئی سامان نال نہ لے کے آن۔ جڑا بندہ خالی ہاتھ آوے گا اس بندے نو زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ کردے بھی آندے سن، خالی ہاتھ آندے سن، جڑے ویلے آندے سن ظاہری گل جتھے بندے رہنا ہوئے کھان پین تو بغیر تو نہیں گزارا ہوندا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پھر لوگاں دے سامنے ہاتھ پھیلاندے سن، لوگاں کل منگدے سن۔ اسلام آیا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جڑے ویلے تسی حج کرن دے لئی آؤ تے اپنا ذات دے راہ لے کے آؤ، کسے دے سامنے انج کرن دی اسلام تانوں اجازت نہیں دیندا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جڑا بندہ اللہ تو ڈردا ہے اور جڑا بندہ عقل والا ہے اس کے لیے اس گل دے اندر نشانی ہے، اور عقل والا جڑا بندہ ہوئے گا نا اپنا ذات دے راہ نال لے کے آوے گا۔ یعنی اللہ نے انہاں دی اس کبھی عادت نو بھی ختم کیتا۔ اس بعد انہاں دے اندر ایک اور کبھی عادت سی، وہ کہندے سن کہ جڑے حج دے دن نے، حج دے جڑے ایام نے، انہاں دناں دے اندر یا حج دے مہینے دے اندر اے تجارت کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لوگو اگر کوئی حج دے مہینے دے اندر تجارت کرنا چاہے تو کر سکدا وے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی انہاں دی اس کبھی عادت نو ہی اللہ تبارک و تعالی نے ختم کیتا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگاں دے آسانی والا معاملہ ہوئے، کیونکہ اے دین ہو جس سے بعد اللہ فرماندا ہے لا اکراہ فی الدین، دین دے اندر کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دین دے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین دے اندر آسانیاں نے، اور بڑیاں آسانیاں نے اونی دیر تک جنی دیر تک لوگ دین تے عمل کرن، ٹھیک ہے نا۔ اسلام جڑا ہے نا جڑے غیر مسلم نے انہاں نال بھی نرمی والا معاملہ رکھن دا حکم دیندا ہے، اونی دیر تک جنی دیر تک کافر کافر بن کے رہن۔ اگر کافر کافر بن کے نہ رہن، جزیہ نہ دین، مسلمانہ دے نال انہاں دے طریقے کار غلط ہون، اللہ تبارک و تعالی پھر فرماندا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ لہذا میں گل کر رہا سی کہ جیڑی انہاں دے اندر کبھی عادات سن اللہ تبارک و تعالی نے ساریاں نو ختم کر دیتا۔ انہاں دے اندر ایک کبھی عادت اے بھی سی، آئی تو بعد جڑے ویلو مینا تو لوٹدے سن نا تو میلے لگاندے سن۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباؤکم و اشد ذکرا، جڑے ویل تسی لوٹو تو میلے نہ لگاؤ بلکہ میرا ذکر کرو، اونج ذکر کرو جویں تسی اپنا آباؤ اجداد دا ذکر کردے ہو۔ لہذا اس تو بھی ڈاڈا کی کیتا کرو، تسی میرا ذکر کیتا کرو۔ لہذا جڑے میلے لگاندے سن اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دی اس کبھی بری عادت نو اللہ تبارک و تعالی نے ختم کیتا۔ اور انہاں دے اندر ایک بھی کبھی بری عادتیں سی، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ فرماندا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، جڑے ویلے ایمان والے لوگ نمازاں پڑھدے سن تے تالیاں بجاندے سن، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں نو اس گل تو بھی اوڑیا۔ پتہ چلیا اسلام جڑے ویلے آیا تو لوگاں دے لئی آسانی والا معاملہ پیش ہویا، یعنی کہ لوگاں نے جڑیاں کبھی عادات اپنائیاں سن اللہ تبارک و تعالی انہاں نو ختم کیتا۔ اور دیکھ لو یہ جتنے بھی معاملات سن وہ اپنے اوتے خود ظلم کردے سن، اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے لئی آسانی والا معاملہ فرمایا۔ یہ پتہ چلیا حج کرنا کیے ضروری ہے ہر اس بندے تے جڑا صاحب استطاعت ہے، اور میں اپنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ خالق کائنات نے خود فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پتہ چلیا ہر صاحب استطاعت بندے تے حج کرنا فرض ہے۔ آؤ یار جانیے نا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندیاں تے حج نو فرض کیوں کیتا؟
آخر فلسفہ اج ہے کہ ہزار گلاں دی ایک گل کہ حج جڑا ہے نا ہر قسم دے فرق نو ختم کرتا ہے، یعنی کہ جڑا اساں ذات پات دا ایسا فرق بنایا ہوا ہے نا حج اس نو ختم کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جڑے ویلے حج کرن دے لئی لوگ جاندے نے امیر ہون یا غریب ہون، اللہ تبارک و تعالی نے سارا لے وقت ایک رکھے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہے کہ جس ٹائم امیر ہوئے یا غریب ہوئے حج کرن دے لئی جاوے گا تو اکو لباس وچ ہوئے گا اور اکو صف وچ کھڑے ہون گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گیا محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ ہے نواز۔ یہ پتہ چلیا کہ حج سان اس گل دا درس دیتا ہے کہ اللہ دے نزدیک تواڈے اس مال و متاع دی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ دی بارگاہ کسی چیز دی اہمیت ہے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جیڑا وڈا کوئی بندہ متقی ہوئے گا اونا ہی اللہ تے اللہ دے رسول دے نیڑے ہوئے گا۔ لہذا جدو اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری ذات پات نو ختم کر دیتا ہے کہ سانو بھی چاہیے کہ اسی کسی نو اپنی نظراں وچ حقیر نہ جانی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ اگر کسی چیز دی اہمیت ہے تو بھائیا وہ تقوی ہے۔ پیسہ دولت متاع دی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پتہ چلیا جڑا بھی صاحب استطاعت بندہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے سارے تے حج نو فرض قرار دے دیتا ہے۔ آؤ نا یار جانیے، اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہون دے باوجود حج نہ کرے تو اس بندے دے بارے لجپال نبی نے کی فرمایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا صاحب استطاعت بندہ او بندہ جس نو کسی ظالم جابر بادشاہ نے روکیا نہیں، بیمار نہیں ہے بھی اس صاحب استطاعت، اس کے باوجود اگر کوئی بندہ حج نہ کرے تو تواڈے تے میرے لجپال نبی نے فرمایا یہ سبحان آقا اسلام اسلام دیے، لیکن حکم اللہ تبارک و تعالی دا ہے، اپنے کو نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ صاحب استطاعت ہون دے باوجود حج نہیں کردا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ اکبر۔ آقا اسلام نے فرمایا اس بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ نے اس بندے دی کوئی پرواہ نہیں۔ بھائیا دیکھ لو نا، اگر تسی صاحب استطاعت ہو تو بھائی ضرور حج کرو، ضرور حج کرو۔ اگر حج نہیں کرتے جس طرح نماز روزہ زکوٰۃ اللہ دے رسول تے ایمان ضروری ہے، بھائیا اسی طرح حج بھی ضروری ہے۔ صاحب استطاعت بندے تے اگر نہیں کرے گا تو بھائیا اس بندے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح امام سیوطی اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے سن کہ میں ارادہ کرنا وا، میں یہ چاہنا وا کہ جڑے دور دراز علاقہ نے نا اس کے اندر میں اپنے لوگوں نے بھیجا اور وہ جا کے پتہ کرن اگر کوئی صاحب استطاعت ہون دے باوجود حج نہیں نہ کردا تو نہ کوئی جزیہ لیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ عزیزہ نے من پتہ چل گیا اگر کوئی صاحب استطاعت ہون دے باوجود حج نہ کرے تو اس بندے دا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر صاحب استطاعت ہو تو اک بند ہون تو پہلے حج ضرور کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو کل قیامت دے دیہڑے اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، قیامت تو بڑی دور ہے بھائی، دنیا چ سائیں پوچھ لین گے، قبر چ پوچھ لین گے۔ لہذا جڑا بندہ صاحب استطاعت ہے اس نو چاہیے کہ حج کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیڑے ہو جاوے۔ اگر حج نہیں کرے گا جو بندہ اللہ دے رسول تو دور ہو جائے گا۔ جس بندے تو اللہ دور ہو جائے، اللہ دا حبیب دور ہو جائے، بھائیا ذلت رسوائی اس بندے نے مقدرہ دے اندر لکھ دیتی جاتی ہے۔ لہذا صاحب استطاعت بندے تے حج کرنا فرض ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
من استطاع الیہ سبیلا۔ اور یار مزید حج دے بارے جاننے ہاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ تے اللہ دے رسول دے نزدیک سب تو اچا پسندیدہ عمل کیڑا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھنا۔ پھر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس تو بعد؟ حضور نے فرمایا جہاد کرنا۔ پھر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس تو بعد؟ دعانے تے میرے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے دنیا والو، اللہ تے اللہ دے رسول تے ایمان رکھن تو بعد جہاد تو بعد اللہ دے نزدیک، اللہ دے حبیب دے نزدیک سب تو جڑا اعلی افضل اکمل کام ہے نا، عمل ہے نا جڑا، وہ صاحب استطاعت بندے دے لیے کہ وہ حج کرے۔ دوستو اس حدیث تو یہ گل واضح ہو گئی، حج کرنا جڑا ہے نا اللہ تبارک و تعالی دے نزدیک بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک اور حدیث مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن خطبہ دیتا تے لاجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، دواڈے تے حج نو فرض قرار دیتا گیا ہے۔ ایک صحابی اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال ساڈے تے حج کرنا فرض ہے؟ صحابی نے ایک بار یہ سوال کیا، حضور خاموش ہو گئے۔ صحابی نے 3 مرتبہ کیا کہ نیچے بیٹھ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر خاموش رہن دے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں، جنہ میں دھن کیا کرا اندے تے عمل کیتا کرو، جس چیز سے منع کرا اس سے رک جا کرو۔ اس بارے اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں، دواڈے تو پہلے جڑے لوگ سن وہ ذلیل و خوار اس ہوئے سن، وہ اپنے انبیاء کو زیادہ سوال کرتے سن، لہذا جس چیز کا میں حکم دیواں وہ کر لیا کرو، جس سے میں منع کرا اس سے رک جا کرو۔ لجپال نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کہہ دینا نا ہاں تے تواڈے تے ہر سال حج نو فرض قرار دے دتا جاتا اور تسی پھر اس کی طاقت نہ رکھتے۔ عزیزان من اس حدیث تو بھی پتہ چلیا حج جڑا ہے نا صاحب استطاعت لوگوں تے فرض ہے، کیونکہ اللہ خود فرماندا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لہذا جڑا صاحب استطاعت بندہ ہے یار اس نو چاہیے کہ وہ حج کرے۔ اگر حج نہیں کرے گا تو سائیں اندے کول پوچھن گے۔ حج کرنا بڑا ضروری ہے۔ تسی اس گل دا اس حدیث تو ہی اندازہ لگا لیا جے کہ ایک مرتبہ نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک قبیلہ دی عورت آئی، اللہ اکبر کبیرہ، آ کے عرض کیتا اس نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جڑی میری والدہ سی نا اس نے حج دی منت منی سی، لیکن یا رسول اللہ او منت نو پورا کر دی، وہ تو انتقال کر گئی۔ یا رسول اللہ ہن میرے لئے کی حکم ہے؟ تو سنیا جے تواڈے تے لجپال نبی نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا اگر تیری والدہ تے قرض ہوندا کیا تو قرض ادا کرنا سی یا کوئی نہ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ضرور کرنا سی۔ حضور نے فرمایا جس طرح قرض ادا کرنا ضروری ہے نا، اسی طرح اس حج نو بھی ادا کرنا تیرے لیے ضروری ہے۔ عزیزان من پتہ چل گیا حج کرنا کی ہے صاحب استطاعت لوگاں تے فرض ہے۔ آج کل اگر کسی بندے نو کہے نا کہ یار تو حج کر، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کو پتا کی کہندا ہے؟ کہندا یار تسی کہندے ہو حج کریے بڑا خرچہ ہوندا، لہذا جڑا اساں حج تے اپنا مال نو خرچ کرنا ہے وہ اسی کسی پاسے لگا لاں گے، کوٹھی بنا لواں گے، بنگلہ بنا لواں گے، اسی کوئی گڈی لے لواں گے، اوتے اساں ضرور مال خرچ کر کے ہونا ہے۔ یار ذرا میں نے گل تا دس، جڑے ویلے تیری اکھ بند ہوے گی اس ویلے کی کرے گا؟ اللہ اکبر کبیر، آنکھ بند ہوئے گی نا بھائیا، جس اولاد دی خاطر تو حرام حلال سود کسی چیز دے اندر تو کوئی تمیز نہیں کیتی بھائیا، جڑے ویلے تیری آنکھ بند ہوئے گی نا تیرے یہی گھر والے تیرا نام وٹا کے رکھ دیں گے، تیرا جڑا مرضی سونا نام ہوئے گا تو پتہ کیا کھن گے؟ وہ کہیں گے جلدی کرو مردے نو لے جاؤ۔ سانو ڈر لگتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان العارفین سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے کیڑی سونی گل کی تھی۔ آپ فرماندے حسن دے کے رون لے ہوئی، تن دتا کس دلاسا ہو
زندگی بندے دی ایویں گئی جویں پانی وچ پتاسا ہو سوڑی سامی تینوں سٹ گتے سن جتھے پرت نہ سکسیں پاسا ہو مالک تیتھو لیکھا منگسی باہو رتی کٹ نماسا ہو لہذا اکھ بند ہون تو پہلے بھائیا اگر تو صاحب استطاعت بندہ ہے تو ضرور حج کر اگر حج تو نہیں کریں گا ہے بھی تو صاحب استطاعت تو اس بندے دوبارے اللہ فرماندہ ہے یہودیوں کے مرے یا عیسائیوں کے مرے سن کو فرق نہیں ہے سن کو پرواہ نہیں ہے لہذا بھائیا میں پھر تینوں کہہ رہا اگر صاحب استطاعت بندہ میں تو ضرور حج کر کیونکہ جڑے ویلے تو دنیا تو جائے گا نا جس طرح خالی جیب آیا خالی جیب ہی تو جانا ہے لہذا ہون وقت ہے اکھ بند ہون تو پہلے اللہ نے بھی راضی کر لے کہ اللہ دے حبیب نے بھی راضی کر لے حج کرنا بھائیا ضروری ہے کیوں اللہ نے فرما دیتا کہ ہر صاحب استطاعت حج کرنا فرض ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورتان میں جہاد دی اجازت دیو لاجپال نبی نے پتہ کی فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتاں دا جہاد پتہ کی حج دیکھ لو وہ حج دی کیڑی شان ہے کیڑی فضیلت ہے اور ساڈے لوگ اج کل چند ٹکیاں دی خاطر حج تو منحرف ہو جاندے نے حج دا انکار کر دیندے نے اللہ دے بندے انج اپنے آپ تے ظلم نہ کر اپنے آپ تے ستم نہ کر اگر تیرے مالک نے تینوں عزت دتی ہے پیسہ دتا ہے رتبہ دتا ہے تے وہ مالک ہے تو عز من تشاء عزت اس نے دتی ہے تو ذل من تشاء بیدک الخیر ذلت دین لگا تینوں دیر نہیں لگائے گا لہذا اگر صاحب استطاعت بندہ ہے تو ضرور حج کر کیوں اللہ فرماندہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا پتہ چلیا صاحب استطاعت بندے تے حج فرض ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن دے اندر فرما دیتا کیا وہ جانیے نا یار جڑے ویلے بندہ حج کردا ہے حج کرن تو بعد پھر بندے تے کیڑا کم ضروری ہوندا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جی حج کرن تو بعد سیدھا گھر آیا جائے لجپال نبی دے شہر نہ جایا جائے آؤ آقا علیہ السلام دا دن میں فرمان پڑھ کے سنانا وا آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے حج کیتا اور میرے روزے تے نہ آیا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے بندے نے میرے نال جفا کیتی یعنی اس نے میرے نال بے وفائی کیتی بھائیا آقا علیہ السلام دے روزے دی زیارت کرن دے اندر بڑے فائدے نہیں ہاں میں تم صرف ایک فائدہ دسنا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے ایمان دی حالت دے اندر میرے روزے دی زیارت کی تینات ایسے بندے دے لئی میری شفاعت واجب ہو گئی ہے دیکھ لے یار کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالی تین انعام عطا کردہ وے اس بندے نو جڑا بندہ آقا علیہ السلام دے روزے دی زیارت کردہ ہے کہ بھائیہ جدو زیارت کرن دا حکم دیتا گیا ہے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حج کرن تو بعد واپس کرنا ہو بلکہ میرے شہر آؤ لجپال نبی حکم دے وے تے او کیڑا کمینہ مولوی ہے او کیڑا کمینہ بندہ ہے جنہا آقا علیہ السلام دے شہر جان تو روکے دنیا جان دے مولوی کہندے رہن جو مرضی بندہ کہندہ روے سان کسی دی پرواہ نہیں کیونکہ اسی تابعیاں قرآن دے یا لجپال نبی دے فرمان دے تابعیاں جدو حضور نے فرما دیتا کہ تسی میرے روزے تے آؤ اسی جاواں دے اسی کسے مولوی دے کہندے رکا دے نہیں کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ایسا حج کرن تو بعد واپس نہیں آنا گھر بلکہ آقا علیہ السلام دے روزے تے جانا ہے جڑا بندہ روزے تے جائے دا آقا علیہ السلام دے تے تاں بندے دا حج کامل ہوئے گا ورنہ بندے دا حج کامل نہیں ہوئے گا اور حج بھی کرنا صاحب استطاعت لوگاں تے فرض ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا